السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستوں، آج کا ویڈیو ہے اردو قواعد پر۔ اردو قواعد پر بڑے اہم سوالات ہیں۔ ان سوالات کو آپ یاد رکھیے گا کیونکہ یہ آپ کے TGT کے سلیبس میں ہے، اور اگر آپ ٹیٹ یا دوسرے امتحانات کی تیاری کرتے ہیں اور اگر آپ کے سلیبس میں اردو قواعد ہے تب بھی آپ یاد کیجیے گا، یا اگر نہیں بھی ہے تب بھی اگر آپ یاد کر لیں گے تو آپ جب کلاس میں پڑھانے کے لیے جائیں گے تو اردو قواعد پر بھی آپ کو کمانڈ حاصل ہو جائے گا۔ تو آئیے، سب سے پہلا سوال ہے، اردو قواعد کا نظام کیا ہے؟ عربی اصولوں پر یا سنسکرت اصولوں پر یا فارسی اصولوں پر یا ترکی اصولوں پر؟ تو اس کا جواب ہے دوستو فارسی اصولوں پر، تیسرا سی والا۔ اردو قواعد کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ قواعد اردو ہے، اردو لسانیات ہے، دریائے لطافت ہے یا اردو املا ہے؟ تو یاد رکھیں دوستو، دریائے لطافت ہے اور اس کے مصنف ہیں انشاءاللہ خان انشا، وہی انشاءاللہ خان انشا جو رانی کیتکی کی کہانی کے مصنف ہیں۔ انشاءاللہ خان انشا نے دریائے لطافت 1802 میں لکھی ہے، اور اردو صرف و نحو اور قواعد پر یہ کتاب مشتمل ہے، تو اس لیے اردو قواعد کی پہلی کتاب ہے۔ اردو ایک غیر صرفی اور پنچ میل زبان ہے۔ یہ نظریہ کس کا ہے؟ مسعود حسین خان کا ہے، پنڈت برج نارائن موہن کا ہے، نصیر الدین ہاشمی کا ہے یا مولوی عبدالحق کا ہے؟ تو دوستو یہ مسعود حسن نہیں ہے بلکہ مسعود حسین خان ہیں، لیکن ہمارا صحیح جواب جو ہے یہ سی والا نصیر الدین شاہ کا یہ نظریہ ہے کہ غیر صرفی اور پنچ میل زبان ہے اردو، یعنی کہ صرفی کا مطلب ہے، معنی ہے علم و حرف جاننے والا شخص، صرفی، اس کے اوپر آپ زبر لگے گا، صرفی، ٹھیک ہے نہیں، صرفی ہو گیا۔ اور صرف ہم جب لکھیں گے تو صرف پر بھی زبر لگے گا، یعنی صرف کا معنی ہے وہ علم جس سے کلموں کی شناخت ہو، اور اس کے دوسرے معنوں میں خرچ بھی آتا ہے کہ خرچ کیا، کتنا خرچ کیا، کتنا صرف کیا، تو یہ خرچ بھی آتا ہے اس میں۔ اور دوستو صرف جب ہم لکھیں گے تو اس میں ہم سواد رے اور زیر نیچے آ جائے گا اور فے لکھیں گے۔ صرف کے معنی ہیں خالص، تنہا، اکیلا۔ اور ایک آواز آپ نے اکثر سنی ہوگی، بولتے رہتے ہیں کہ سرسر آواز، سرسر ہوا، تو سرسر بھی سواد سے لکھا جائے گا اور سواد کے اوپر زبر لگے گا۔ سرسر معنی تیز ہوا، تیز آندھی، جس کو آندھی کہتے ہیں سرسر، سواد سے ہی لکھا جائے گا۔ اور صرف و نحو، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ علم جس میں لفظوں کا جوڑ توڑ اور ان کے بولنے برتنے کا قاعدہ بیان کیا جائے۔ اور ایک لفظ آتا ہے صرفہ، ٹھیک ہے، صرفہ بھی آتا ہے، یہ لٹکن والی ہے صرفہ، یعنی کہ فضول خرچی، اس کا مطلب ہے فضول خرچی۔ تو یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہے، کیونکہ جب ہم اسکول میں پہنچ جائیں گے تو ہمیں زیر زبر کا یعنی علامت کا ہمیں خیال رکھنا ہے تاکہ بچے اچھی طرح پڑھیں۔ اگر آپ کے پیچھے کوئی ایگزامنر بھی بیٹھا ہوگا تو وہ بھی آپ کو گڈ دے کر جائے گا۔ چوتھا سوال ہے، اردو میں اسما زیادہ تر کس زبان میں داخل ہوئے ہیں؟ عربی زبان میں، فارسی میں، ترکی میں یا عربی اور فارسی میں؟ یہ چوتھا سوال ہے، تو اس کا جواب ہے عربی اور فارسی دونوں میں شامل ہوئے ہیں۔ زبان کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ یہ زبان کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ لفظ پر ہے، اصول پر ہے، املا پر ہے، آواز پر ہے؟ تو آپ کا یہ جواب ہے آواز پر ہے، کیونکہ جب ہم کوئی زبان بولتے ہیں تو ہماری آواز سے ہی اس کی پہچان ہوتی ہے، تو آواز پر ہے۔ دوسرا سوال ہے، زبان کی کون سی دو خاص اور اہم صورتیں مانی جاتی ہیں، یعنی کہ شکلیں جو ہوتی ہیں؟ قواعد اردو نحو تقریری اور تحریری، حرف اور بولی، الفاظ اور معنی۔ تو دوسرے سوال کا جواب ہے دوستو تقریری اور تحریری، یعنی کہ تقریری وہ کہ جو کوئی انسان کھڑے ہو کر تقریر کر رہا ہے، چاہے وہ سیاسی تقریر کر رہا ہے یا ادبی تقریر کر رہا ہے، تو اس کو سامعین سن رہے ہیں، اور ایسی تقریر ہو جو متاثر ہو جائے، ان کے دل میں اتر جائے سننے والوں کی میں۔ اور تحریری وہ ہو گیا جو کہ ہم نے اس کو تحریر کر دیا، کسی کاپی، کسی نوٹ بک پہ ہم نے تحریر کر دیا، تو یہ تحریری ہے۔ تو اس لیے زبان کی کون سی دو خاص اور اہم صورتیں ہیں؟ وہ ہیں تحریری اور تقریری۔
تیسرا سوال ہے جس زبان میں تاریخ، ادب، تہذیب وغیرہ لکھا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مادری زبان، ادبی زبان، تقریری زبان یا تحریری زبان کہتے ہیں؟ اس تیسرے سوال کا ہے، اس کو کہتے ہیں، یاد رکھیے۔ چوتھا سوال ہے ہندی و سنسکرت زبان کا رسم الخط ہے، دیوناگری ہے، فارسی ہے، ترکی ہے، ہندی ہے؟ تو دوستو ہمیں اس کا ہے کہ یہ دیوناگری ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا دیوناگری۔ اور آگے چلتے ہیں دوستو، ہر پیج پہ سوال نمبر پڑے ہوئے ہیں، ہر پیج پہ ایک نمبر سے لے کے 4 سوال نمبر تک ہے۔ ماہر زبان نے اردو قواعد کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ 6، 3، 11، 5؟ یاد رکھیے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو پہلا والا ہے ڈی، ٹھیک ہے، 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کبھی کبھی سوال ایسا آ جاتا ہے کہ ماہر لسانیات نے اردو زبان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ زبان کی جب ماہر لسانیات آ جائے تب یہ وہی سوال ہے آپ کا۔ بناوٹ کے اعتبار سے اردو حرف کی قسمیں ہیں، علم ہجا ہے، علم نحو اور علم عروض ہے، مفرد اور مرکب ہے، حرف قمری ہے اور حرف شمسی ہے۔ تو دوسرے کا جواب ہے دوستو یہ سی ہے، مفرد اور مرکب، یاد رکھیے گا سی والا۔ حروف تہجی کی کون سی 2 قسمیں ہیں؟ علم ہجا اور علم صرف ہے، علم نحو اور علم عروض ہے، مفرد اور مرکب ہے، حرف قمری اور شمسی ہے۔ ان چاروں میں سے کون سا ہے؟ یہ تیسرا سوال ہے دوستو، تو اس کا ہے تیسرے کا ڈی، یاد رکھیے گا، حرف قمری اور شمسی۔ اب آتے ہیں، چوتھا سوال ہے اس پیج کا، مفرد حروف کی تعداد کتنی ہے؟ مفرد یعنی کہ یہ حروف تہجی جو ہوتے ہیں، مفرد حروف کی تعداد کتنی ہے؟ 36، 37، 38، 14؟ تو آپ کا جواب ہے یہ اے، یعنی کہ اس کی 36 ہیں۔ یہ تیسرا پیج آ جاتا ہے آپ کا، مرکب حروف کی تعداد کتنی ہے؟ مرکب یعنی کہ ملے جلے جو ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا جواب ہے اے 6 ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا 6 ہیں مرکب الفاظ۔ دوسرا ہے بھا، تھا، دھا، کھا، گھا، لا، بھا، چا، ٹھا حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم ہجا کہا جاتا ہے، علم نحو، مرکب حروف، حروف قمری کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا دوستو مرکب حروف کہا جاتا ہے اس کو۔ اب آتا ہے حرف ز، دیکھیے ز ہے، یہ حرف ز، اس پہ 3 نقطے لگے ہوئے ہیں، حرف ز، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ حرف ز، حرف ز، ز سے دوستو 2 چیزیں آتی ہیں، ازدہا ایسے لکھا جائے گا، اسی سے ازدہا، ٹھیک ہے، نہیں ازدہا لکھا جائے گا، ازدہام لکھا جائے گا، ٹھیک ہے، ازدہام لکھا جائے گا تو میم آ جائے گا۔ تو اس کے معنی ہیں ازدہا بڑا والا سانپ ہو گیا، ازدہام جو ہو گیا وہ بھیڑ ہو گئی، ہجوم ہو گیا۔ اور ایک ٹیلی ویژن آتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں ٹیلی ویژن جو ہوتا ہے دیکھیں اسی سے آتا ہے، 3 نقطے، یعنی یہ ز ہے، 3 نقطے ٹیلی ویژن، یاد رکھیے گا۔ تو حرف ز کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی، فارسی، ترکی یا ہندی کا ہے؟ تو یاد رکھیے گا دوستو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، 3 نقطے والا ز جو ہے۔ سواد، زواد، عین، قاف کس زبان کے حروف ہیں؟ عربی، پنجابی، ترکی، ہندی؟ یاد رکھیے گا تو یہ ہے عربی زبان کے حروف ہیں۔ ٹ، ڈ، ڑ کس زبان کے حروف ہیں؟ عربی، فارسی، ترکی، ہندی کے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا دوستو یہ جو لفظ ہیں تمام عربی زبان کے لفظ ہیں۔ اگر اس میں سے کوئی بھی ایک پوچھ لیں تب بھی آپ عربی کا بتائیں گے۔ دوسرا سوال ہے زیر زبر پیش کو کیا کہا جاتا ہے؟ عروض کا علم نحو کہا جاتا ہے، حرکت کہا جاتا ہے، تنوین کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا اس کو حرکت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں حرکت ہیں یہ زیر زبر پیش جو ہمارے حرف پر لگتی ہیں، الف پر بھی لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں کسی پر بھی لگ جاتا ہے پیش، اور زیر الف زبرہ الف زیرے یہ لگ جاتا ہے، حرکت کہتے ہیں، علامت بھی کبھی کبھی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا علامت بھی کہتے ہیں۔ جس حرف پر زیر زبر یا پیش نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں، حرکت کہتے ہیں، متحرک کہتے ہیں، اعراب کہتے ہیں۔ اعراب بھی اسی کو کہتے ہیں زیر زبر پیش کو دوستو، اعراب بھی یہ بھی وہی معنی ہیں، اعراب بھی کہتے ہیں جس
یعنی لیکن یہاں سوال آ رہا ہے جس حرف پر زیر زبر پیش نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ساکن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں۔ کیسے کہتے ہیں کہ الف مد زبرہ اس پہ آ گئی، حرکت آ گئی، علامت آ گئی، ٹھیک ہے، لیکن میم پر نہیں آئی، میم ساکن بولیں گے تو اس کو ہم ساکن بولیں گے، کیونکہ اس پہ کوئی بھی علامت نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، زیر زبر پیش کوئی بھی نشانی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو ساکن کہیں گے۔ تو ایسے تمام الفاظ کو ساکن کہا جائے گا۔ مفتوح، مفتوح کس حرف کو کہا جاتا ہے؟ جس حرف کے نیچے زیر لگا ہو، جس حرف کے اوپر زبر لگا ہو، اور اے بی سی ڈی میں سے کون سا ہے جو کہا جاتا ہے؟ اس کو یاد رکھیے گا۔ تو یہ اس کا بی والا بالکل صحیح ہے، اوپر زبر لگا ہو اس کو ہم مفتوح کہتے ہیں۔ آئیے دوستو اب ہے 1 نمبر سوال، اور مکسورہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ جس حرف کے نیچے زیر لگا ہو، جس حرف کے اوپر زبر ہو، جس حرف کے نیچے 2 زیر لگے ہوں۔ تو سب سے پہلا جواب ہے اس کا اے والا، جس حرف کے نیچے زیر لگا ہو اسے حرف مکسورہ کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہو یا وہ حرف جس پر پیش لگا ہو، یا جزم کو کہتے ہیں، تنوین کو کہتے ہیں، تو یہ آپ کا جواب ہے جزم کو کہتے ہیں۔ الف ممدودہ کسے کہا جاتا ہے؟ الف ممدودہ کسے کہا جاتا ہے؟ ساکن الف کو کہا جاتا ہے، اور بی والے کو کہا جاتا ہے، سی والے کو کہا جاتا ہے، یا ڈی میں جو لکھا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو جواب ہے اس الف کو جس پر مد لگا ہو الف ممدودہ کہتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے لگا کر بتایا تھا، الف ممدودہ کون ہے؟ یہ والا مد لگا ہوا، یہ الف ممدودہ ہے جو مد لگا ہوا ہے۔ چوتھا سوال ہے، الف مکسورہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اس لفظ کو جس پر کھڑا زبر لگا ہو، یا جس حرف کے اوپر زبر لگا ہو، یا جس حرف کے نیچے 2 زیر لگے ہوں، جس حرف کے نیچے 2 زبر لگے ہوں۔ تو آپ کا جواب ہے دوستو پہلا والا اے، اس الف کو جس پر کھڑا زبر لگا ہو۔ جیسے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہولا، ٹھیک ہے نہیں، ہولا، اس پر ہم نے کھڑا زبر لگا دیا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اسی طرح آتا ہے لہٰذا، ٹھیک ہے، لہٰذا، ہاں پہ لگ گیا اور یہ زال آ گیا اور الف آ گیا، تو جس پر کھڑا زبر لگا ہو، جس حرف پر۔ مشدد کسے کہتے ہیں؟ یعنی مشدد کس کو کہا جاتا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ اے کو کہا جاتا ہے، بی کو کہا جاتا ہے، سی کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ کا جواب ہے جس حرف پر تشدید لگی ہوگی اس کو مشدد کہتے ہیں۔ 2 حرف جو کسی اسم کو فعل کے ساتھ ملائیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ لفظ، حرف اضافت، عطف، حرف جار، ان میں سے کون سا کہا جاتا ہے؟ تو حرف اضافت کہا جاتا ہے، اس کو یاد رکھیے گا دوستو۔ ہاں، ایک سوال آپ نوٹ کر لیجئے گا، بہت ہی امپورٹنٹ سوالات ہیں یہ آپ کے لیے۔ حروف اضافت کس کو کہا جاتا ہے؟ اے وہ حروف جو لفظ کو ملاتا ہے، وہ حروف جو حروف کو ملاتا ہے، وہ حروف جو اسم کو ملاتا ہے، یا وہ حروف جو اسموں کو باہمی تعلقات کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جواب ہے یہ چوتھا والا آپ کا، اس کو آپ ٹک کر لیجئے گا کہ یعنی کہ وہ حروف جو 2 اسموں کے باہمی تعلقات کو ظاہر کریں اسے حروف اضافت کہتے ہیں۔ حروف عطف کو کیا کہتے ہیں؟ وہ حروف جو 2 لفظ کو ملاتا ہے، وہ لفظ جو 2 حروف کو ملاتا ہے، وہ حروف جو 2 اسم یا جملوں کو ملاتا ہے۔ تو آپ کا جواب ہے پہلا والا، اس کو ٹک کیجئے گا، وہ حروف جو 2 لفظ کو ملاتا ہے۔ آئیے دوسرا سوال ہے، وہ حروف جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف عطف کہتے ہیں، حروف ندا، حروف ساکن، حروف جار کہتے ہیں، حروف ندا کہتے ہیں اس کو۔
تیسرا ہے کسی سے بات پوچھنے کے لیے استعمال ہونے والے حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف ندا، حروف تشبیہ، حروف کلام، حروف استفہام کہتے ہیں۔ تو حروف استفہام کہتے ہیں دوستو اس کو، ڈی والا آپ کا صحیح ہے۔ کیا میں گھر جا سکتا ہوں؟ اس عبارت میں حروف استفہام کیا ہے؟ تو جواب ہے آپ کا دوستو کہ یہ جو اے ہے کیا، یعنی کہ کیا جو لفظ استعمال ہوا ہے، کیا میں گھر جا سکتا ہوں، تو ایسا سوالیہ نشان، سوالیہ حرف جو جملے کو ظاہر کر رہا ہے، کیا میں گھر جا سکتا ہوں، تو یہ حروف استفہام ہے کیا۔ دوستو ابھی اردو قواعد پر بہت سارے سوالات باقی ہیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کے لیے اور بھی سوالات لے کر آؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔